لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34. اس میں ایک بڑا عجیب مضمون بیان ہو رہا ہے. جس کا تعلق آج کے ہمارے حالات اور ماحول سے متعلق ہے. آج دیکھیے ہر طرف مہنگائی کا شور ہے. اشیاء ضرورت قوت خرید سے بہت آگے نکل رہی ہے. یہ حال ہے کہ غریب بہت زیادہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہے اور مالدار بھی پریشانی کا شکار ہے. اور ہر گھر میں ایک تناؤ کی سی شکل ہے کہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، کیا کریں. اور جو پہلے برکتیں نظر آتی تھیں وہ برکتیں ختم ہو گئی. برکتیں دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آ رہی، اور تنگیاں اور الجھنیں اور آگے کے اندیشے وہ آدمی کو پریشان کیے دے رہے ہیں. تو ذرا یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری آفات یہ کیوں آ رہی ہیں اور ان کے دور کرنے کی کیا تدابیر ہیں، یہ سوچنا ہے. دیکھو، ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک جگہ گیس کا چولہا جل رہا ہے
اس کی وجہ سے کسی چیز میں آگ بھڑک اٹھی. اب سب لوگ پانی لے کر آئے اور آگ بجھا رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی. اور پانی بھی خوب دیا جا رہا ہے، مٹیاں بھی ڈالی جا رہی ہیں، مگر آگ ہے کہ قابو میں نہیں آ رہی، آگ ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. تو کسی عقل مند نے آ کر کہا کہ بھائی پانی بھی ڈالو، مٹی بھی ڈالو، مگر چولہا تو بند کرو، گیس کی سپلائی تو بند کرو. گیس کی سپلائی بند ہوگی تو پھر یہ پانی بھی کارآمد ہوگا، مٹی بھی کارآمد ہوگی، یہ آگ بھی بجھے گی. اور جب تک یہ گیس سپلائی بند نہیں کرو گے یہ بھڑکتی رہے گی، بھڑکتی رہے گی. آج ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے. بھئی مہنگائی ختم کرنے کے لیے دعائیں کرو، دعائیں کرو، استغفار کرو. تو مہنگائی کی آگ بھڑک اٹھی، استغفار کا پانی بھی ڈالا جا رہا ہے کسی حد تک، جتنی مقدار میں ڈالنا چاہیے اتنی مقدار میں نہیں ہے. دعاؤں کا پانی بھی ڈالا جا رہا ہے، مگر جس وجہ سے مہنگائی کی آگ بھڑک رہی ہے وہ ایندھن بند نہیں کیا جا رہا، وہ گیس لائن بند نہیں کی جا رہی ہے، وہ ہے معصیت کا ارتکاب، گناہوں کا ارتکاب. یہ گناہ پر نہیں چھوڑے جا رہے، گناہ چھوڑے نہیں جا رہے، معصیتیں چھوڑی نہیں جا رہی، کبائر کا ارتکاب خوب دھڑلے سے کیا جا رہا ہے. تو یہ تو گیس کی سپلائی ہو رہی ہے، اب مہنگائی کی آگ بھڑک اٹھی. اب ہم کہہ رہے ہیں بھائی استغفار بھی کرو اور دعائیں بھی کرو. یہ استغفار اور دعائیں بھی آگ تو بجھائیں گی، مگر پہلے سپلائی تو بند کرو. جب سپلائی گیس کی بند نہیں ہو رہی تو کیسے بجھے گی آگ؟ تو آج ہمارا حال یہ ہو گیا، آپ شادی حال میں چلے جائیے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنی بے حیائی ہو رہی ہے، اور اس بے حیائی پر مسلمان کتنا تڑپ رہا ہے. اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے وہاں آئے ہوئے 300-250 افراد میں سے کس کا دل بے چین ہے، کس کا دل تڑپ رہا ہے کہ ہائے یہ بے حیائی، ہائے یہ اللہ کے حکم کی یہ نافرمانی، ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ خون کیا جا رہا ہے. اور یہ خون وہ کر رہے ہیں جو حضور پر جان دینے والے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ رکھنے والے ہیں، کہ وہ قوم ہے. اور حال یہ ہے کہ آپ چلے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان خواتین کے لباس کیسے ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے لباس کیسے ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہے، ان کے بال کیسے ہیں، ان کی چال کیسی ہے، ڈھال کیسی ہے، انداز کیسا ہے، وہ کیا کیا اسٹائل سے گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں. اس بات پر نہ والد کو کوئی فکر ہے، نہ ماں کو کوئی پرواہ ہے، نہ دادی کو فکر ہے، نہ دادا کو فکر ہے، نہ نانی کو، نہ نانا کو، نہ ماموں کو، نہ چچا کو، نہ خالہ کو، نہ پھوپھی کو. کسی کو اس بچی کی اس چال ڈھال انداز پر کوئی افسوس نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کڑھن نہیں، کوئی تڑپ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ پانی تو ڈالا جا رہا ہے، کیسے بجھے گی یار؟ یہ خوش فہمی ہے ہماری کہ ہم بجھا دیں گے، آگ بجھ جائے گی. کیسے بجھے گی؟ بھائی جب تک ان منکرات کو ہم روکیں گے نہیں، یہ عذاب، یہ مہنگائی کی آگ بھڑکتی رہے گی، بھڑکتی رہے گی، بھڑکتی رہے گی. تو اب آدمی یہ کہے کہ بھئی اگر میں اپنے گھر والوں کو دیندار بنا لوں گا تو کون سی آگ بجھ جائے گی؟ دیکھو جو نبی کی تعلیم ہے، جو احکامات شریعت ہیں، اس کی عجیب تاثیر ہے. دیکھو خوب دھوپ ہے، خوب تپش ہے،
اب آدمی یہ کہے کہ بھئی میں اپنے گھر میں اے سی چلا لوں گا تو میرے گھر میں کون سی ٹھنڈک ہو جائے گی، تو کیا کہا جائے گا؟ ارے عقل مند، تیرے گھر میں تو اے سی چلائے گا تو باہر کی تپش دور ہو جائے گی، تیرے گھر میں ٹھنڈک آئے گی۔ وہ کہے گا میرے گھر میں اے سی چلانے سے کیا فائدہ، اگر میں اپنے گھر میں اے سی چلا دوں گا تو کون سی ٹھنڈک، کون سی جو ہے یہ تپش ختم ہو جائے گی، کون سی یہ آگ دور ہو جائے گی، آگ تو برس رہی ہے، لو تو چل رہی ہے۔ کہا جائے گا تو اپنے گھر میں اے سی چلا کے دیکھ تیرا کمرہ کیسا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو نبی کی تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس گھر میں زندہ ہوں گی اس گھر سے یہ آگ دور رہے گی، وہاں برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیں گے، برکتوں کی ٹھنڈک وہاں آ جائے گی، وہ گھر اس تپش سے محفوظ رہے گا۔ یہ نبی کی تعلیم کا کرشمہ ہے، تعلیم ہے یہ نبی کی۔ یہ آج شیطان اور نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی کیا کریں، معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، بچنا مشکل ہے، ہم کیا کریں، بس اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہیں۔ اور یقیناً ہیں تو یہ جو احکامات اللہ نے دیے، جو جہنم کی وعیدیں سنائیں، تو یہ جہنم کے عذاب اور جہنم کا بنانا یہ اسی رحیم اور شفیق ذات نے تو بنائی ہے جہنم، اسی شفیق کریم مہربان رحمان رحیم ذات نے تو جہنم بنائی ہے، اور جہنم کے یہ عذابات سنائے ہیں۔ کیوں سنائیں؟ پھر تو بے مقصد چیزیں ہیں، بے فائدہ چیزیں ہیں، کیوں بنائی جہنم، اور کیوں اس کی وعیدیں قرآن میں آئیں؟ معلوم ہوا کہ اس غفور رحیم ذات کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیتے جن سے جہنم میں جانا پڑتا ہے، چھوڑنا تھا ہمیں، مگر ہم نہیں چھوڑ پا رہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں جو سورہ احزاب کی ہیں، ان آیات کے پہلے مخاطب وہ ازواج مطہرات ہیں، اس امت کی سب سے پاکیزہ ترین خواتین سے خطاب ہے، جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پاکیزہ ہستیاں ہیں ہی نہیں خواتین کے اعتبار سے، امت کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے براہ راست، اور ان کے توسط سے امت کی خواتین سے خطاب ہے، اور امت کی خواتین سے خطاب ہے جو مردوں کو پہنچانا ہے امت تک۔ وہ خطاب کیا ہے؟ اللہ تعالی ازواج مطہرات سے فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرن، قرار سے رہو، اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ قرار کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بڑا بے قراری ہے اس کو۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی اس ہاسپٹل، کبھی اس، حتیٰ کہ ایک دن اس کی روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اس کو کیا قرار آیا کہ اب وہ ایک جگہ ہے، اب کہیں جاتا نہیں، کہاں جائے گا، اس کو قرار آ گیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی اپنے گھروں ہی میں رہو، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے نکلو ہی نہیں، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے نکلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے خاتون خانہ کے لیے۔ یہ خطاب امت کی پاکیزہ ترین ہستیوں سے کیا جا رہا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اپنے گھروں میں جو ہے اہتمام سے رہو، گھروں سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ساری ضرورتیں مردوں کے ذمہ رکھ دی۔ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے، بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، اسے نکلنا ہی نہیں ہے، اس کی ساری ضرورتیں یہ مہیا کریں گے مرد حضرات، اسے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جب یہ خاتون خانہ گھر سے نکلے گی تو پھر فتون، آفات، بلیات، اور پھر یہ مہنگائی اور یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب یہ نکلے گی تو بے حیائی عام ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے ہماری جو خواتین تھیں
جب گھروں سے نکلی تھیں تو برقعے سے نکلی تھیں، اور آہستہ آہستہ ان کا برقع ختم ہو گیا. پھر دوپٹہ سر پہ تھا، آہستہ آہستہ دوپٹہ بھی اتر گیا. دیکھ لیجیے، چند سالوں میں، کہ لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا، کچھ ہی عرصہ گزرا اور ہماری خاتون خانہ اس حال پہ پہنچ گئی. اور جو خاتون خانہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو برقع پہن رہے ہیں، تو آپ ان کے برقعوں کو دیکھ لیجیے. ان کے برقعے وہ خود بے حیائی کا مرکز ہیں، وہ نظر کو کھینچنے والے ہیں، وہ عورت کو اور عیاں کرنے والے ہیں، عورت کو چھپانے والے نہیں ہیں، عورت کو اور ظاہر کرنے والے ہیں. ایک بوڑھی بھی اگر وہ زرق برق برقع پہنے گی تو جوان محسوس ہوگی. تو اگر وہ ویسے ہی بوڑھاپے میں ویسے ہی نکل جاتی تو کوئی اس پہ نگاہ بھی نہیں ڈالتا کہ بوڑھی جا رہی ہے. وہی بوڑھی جب اس خوبصورت جو ہے برقعے میں آ جائے گی تو وہ زرق برق برقع یہ ظاہر کرے گا کہ کوئی جوان جا رہی. تو یہ جو زرق برق برقع یہ خاتون خانہ پہن رہی ہے، اور اس کو جو مرد موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، مہنگائی کا یہ گیس ہے. اس وجہ سے وہ مہنگائی کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اب کون ہے جو اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو؟ کوئی بھی تیار نہیں کہ کیا کریں. ہماری خواتین مانتی نہیں ہیں، ہماری خواتین مانتی نہیں ہیں، ہم کیا کریں. اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ بہت سی چیزیں منواتے ہیں، اپنی خواہش کی اپنی بہت سی چیزوں کو آپ منواتے ہیں، اور جبراً منواتے ہیں. مرد منواتے ہیں، اسے کھانا اچھا نہیں لگتا دوسرا کھانا پکواتا ہے، اسے بر وقت چائے چاہیے تو چائے پکواتا ہے. کیا کچھ نہیں منواتا، بہت سی خواہشات اپنی پوری کرواتا ہے اور جبراً پوری کرواتا ہے. مگر جب برقعے کا مسئلہ آتا ہے تو کہتا ہم کیا کریں، عورتیں مانتی نہیں. یہ کہہ کے یوں سمجھتا ہے کہ میں تو اب بری ذمہ ہو گیا اور میرا فرض ادا ہو گیا، اور اب میری تو بخشش ہو گئی، میری تو نجات ہو گئی، اور بھائی میری جان چھوڑ گئی. بھائی اس کے لیے تدابیر سوچنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اپنے دل کی کڑھن اپنے دل کا جذبہ اللہ کو دکھانا. وہ جذبہ وہ کڑھن جس پر اللہ کی رحمت اترے اور وہ رحمت عورت کے دل پر بھی اترے، اس کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ میرا یہ کام غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کب آئے گا؟ جب صحیح جذبہ ہوگا، صحیح کڑھن ہوگی، صحیح طلب ہوگی، تڑپ ہوگی. وہ چیزیں آج ہم مردوں میں ختم ہوگی، ہم سب اس کے مجرم ہیں. تو یہ جو خواتین اس طرح بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اس طرح شادی حالوں میں جا رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اس طرح بے حجاب گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں بازاروں میں اور دکانوں پر اور یہ شاپنگ مالز میں. آپ دیکھ لیجئے کس طرح کی خواتین آ رہی ہیں، سب مسلمان خواتین ہیں. تو قرآن کا یہ حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یہ سر عام توڑا جا رہا ہے. اور جب سر عام توڑا جائے تو پھر گرانی کا جو شعلہ ابھرے گا وہ صرف استغفار اور دعاؤں سے ختم نہیں ہوگا، وہ بجھے گا نہیں. وہ ہماری خوش فہمی ہوگی کہ ہم استغفار کر رہے ہیں، ہم آیت کریمہ کا ختم کر رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، بس سب ہو جائے گا صحیح. ہاں یہ چیزیں ہیں، ضروری ہیں. ہم نے وہی بتایا کہ آگ پانی سے بجھتی ہے، مگر آگ بجھانے کا جو سبب ہے اسے تو پہلے ختم کرو، پھر یہ چیزیں بھی کارآمد ہوں گی. جب وہ سبب ہی ختم نہیں ہو رہا تو یہ چیزیں کیا کارآمد ہوں گی؟ تو یہ براہ راست حکم دیا جا رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں قرار سے رہو. بلا ضرورت شدیدہ خواتین کو گھر سے نکلنا مناسب ہی نہیں. اچھا بھائی کس ضرورت سے نکل سکتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ دینی ضرورت ہے، دینی بیانات ہیں. اب دینی بیانات بھی خواتین نے اتنے سن لیے ہیں کہ بظاہر اب اس کے لیے بھی نکلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی سنیں، اس کے لیے بھی نکلے. کتنی خواتین ہیں جو کتنی ذوق شوق سے خوب دینی مجالس میں جاتی ہیں، دینی بیانات میں جاتی ہیں، مگر موبائل ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہے. کون سی دینی مجلس میں موبائل کے خلاف بات نہیں ہوتی، مگر
آپ دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ بہت سی خواتین تو آن لائن دینی علم سیکھ رہی ہیں اور پھر وہ موبائل کے استعمال کی مرتکب ہوتی رہیں اور مسلسل اس میں پڑی بھی ہیں، اور کوئی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور گھر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اس حد تک ہمارا معاشرہ آ چکا ہے، تو پھر یہ جو مہنگائی آ رہی ہے یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب ہم اس کے لیے ہڑتالیں کریں اور اس کے لیے شور شرابے کریں تو اس سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ برکت ہمیں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ سب چیزیں بس خالی اپنی خوش فہمیاں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، کن باتوں پر عمل کرنے سے یہ گرانی کا عذاب دور ہوگا، یہ مہنگائی کی آگ کس بات سے بجھے گی۔ تو یہ جو حکم آ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ ازواج مطہرات پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں اس کائنات کی، وہ مقدس اور پاکیزہ ہستیوں سے کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہو۔ تو جو غیر پاکیزہ ہیں ان کو کتنا رہنا چاہیے گھروں میں؟ اور اگر گھروں سے نکلنا ہے تو پھر نکلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کرتے ہوئے نہ نکلیں۔ اگر گھروں سے نکلنا ہو تو جاہلیت اولا کی طرح بناؤ سنگھار کو ظاہر کرتے ہوئے نہ نکلیں، جو قرآن کی تعلیم ہے۔ اب ہماری خاتون خانہ جب گھر سے نکلتی ہیں تو ان کے سینڈل پر نظر پڑتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی زینت ہے، ان کے پرس پہ نگاہ پڑتی ہے تو پتہ چلے گا کہ کس قسم کا پرس ہے، ان کے برقعے، ان کا پرس، ان کے سینڈل، ان کی چال، ان کی آواز، ان کی ہر چیز۔ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ زیب و زینت کا اظہار ہے یا نہیں۔ تو جب عورت اس حال پر ہوگی تو مہنگائی تو ختم نہیں ہوگی۔ ایک عزیز ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ میری خالہ کہنے لگی کہ مجھے تعزیت پر جانا ہے تو مجھے تعزیت پر لے جاؤ۔ تو وہ بھانجا کہنے لگا ٹھیک ہے خالہ جان، چلو میں آپ کو جلدی سے چھوڑ کر آ جاتا ہوں، تعزیت پہ جانا ہے، کل ہی کسی کا انتقال ہوا ہے۔ تو وہ ساتھی بتانے لگے کہ وہ ہماری خالہ جو ہے کہ تھوڑی دیر رکو میں تیار ہو جاؤں۔ وہ سمجھا کہ اب برقع پہنے گی بیچاری اور آ جائے گی۔ اب وہ تھوڑی دیر بعد کہا خالہ جان ابھی تک آپ تیار نہیں ہوئی، چلیں برقع پہنے، اور چلیں کتنی دیر لگتی ہے برقع پہننے میں۔ اور یہ کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا وہ بھانجا، تو خالہ جان جو ہے وہ لپسٹک لگا رہی ہیں، پاؤڈر لگا رہی ہیں، اور بھائی اچھی طریقے سے سیٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ خالہ جان کہاں جا رہی ہیں شادی میں؟ کہانی میں تعزیت پہ جا رہی ہیں۔ یہ حال ہے۔ اب یہ بناؤ سنگار یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تعزیت میں جانے کے لیے۔ اور اس خالہ کا شوہر ہے، اس کا بھی کوئی پرواہ نہیں، اگر اس کا بالغ بچہ ہے اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے یہ چیزیں تو لوازمات ہیں، اس کے لوازمات ہیں، اس کے بغیر عورت گھر سے کیسے نکلے گی؟ اور ان چیزوں کی، ان زیب و زینت کی عورت کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ میدان عرفات میں مسئلہ پوچھا گیا، میدان عرفات میں حجن نے میدان عرفات میں جب وہ احرام باندھ کر لبیک کی صدائیں لگاتی ہوئی میدان عرفات میں پہنچ چکی ہے، وقوف عرفہ اسے کرنا ہے، تو وقوف عرفہ کرنے کے لیے ظہر سے پہلے وضو کے لیے گئی، وضو استنجا کر کے آئی، پاک صاف ہو گئی، تو آپ نے عادت کے مطابق اپنے پرس سے لپسٹک لگائی، نکالی اور لگا لی، اور لپسٹک لگا لی۔ تو کسی خاتون نے اس کو کہا ارے یہ کیا کر لیا، احرام کی حالت میں تم نے لپسٹک لگا لی، یہ کیا کر لیا؟ تو اس نے کہا ارے اب تو مسئلہ پوچھو، کہیں دم تو نہیں آ گیا؟ تو اب بتاؤ، میدان عرفات میں بھی زیب و زینت، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عادت ثانیہ بن چکی ہے، اور کسی
اس کے تمام محرموں نے کسی نے بتایا ہی نہیں اس بیچاری کو کہ بھئی یہ چیزیں اتنی ضروری نہیں ہوتی. وہ تو اس نے مسئلہ پوچھا، وہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس میں وہ دم بکرا نہیں آیا، کچھ صدقہ آیا. صدقہ آ گیا کہ بھئی 10-20 ریال اسے صدقہ کرنا پڑے گا. اب بتاؤ، جب یہ حال ہو گیا کہ میدان عرفات میں بھی اس کو اپنی زیب و زینت کی فکر ہے، تعزیت پر جانے کے لیے بھی اس کو زیب و زینت کی فکر ہے، تو پھر شادی بیاہ میں تو کیا عالم ہے کہ یہ خاتون خانہ شادی بیاہ میں تیار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر جا رہی ہے. پہلے تو صرف دلہن جاتی تھی، اب پوری گھر کی خواتین ساری کی ساری جاتی ہیں. پیکیج ہوتے ہیں باقاعدہ. اور کوئی مرد یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی آپ بیوٹی پارلر کیوں جا رہی ہے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. مرد کوئی بھی نہیں کہہ رہا. اور پھر بھئی استغفار کرو، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، دعائیں مانگو، بہت مہنگائی ہو گئی ہے. تو صرف دعا مانگنے سے، صرف استغفار کرنے سے یہ آگ بجھے گی کیسے آگ بجھے گی؟ خوش فہمیاں ہیں. آدمی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ چلو بھئی اس طرح ہم کر لیں گے تو بس جان چھوٹ جائے گی. نہیں بھائی، جو اصل جہاں سے گیس آ رہی ہے وہ گیس لائن بند کرو. ادھر گیس لائن بند ہوگی، ادھر پھر استغفار بھی کام دے گا، ادھر دعائیں بھی کام دیں گی، پھر دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے آدمی. تو فرمایا کہ اگر نکلنا ہے گھر سے تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جاہلیت اولیٰ کی طرح زیب و زینت اور بناؤ سنگار کے ساتھ گھر سے نہ نکلے، سادہ انداز میں نکلے. اب بتاؤ، جو خاتون زرق برق برقع پہن کر نکلی اور وہ یوں سمجھی کہ میں نے تو برقع پہن لیا، اور وہ گھر سے نکلی ایک جگہ جانے کے لیے اور پھر گھر میں واپس آئی. آتے ہوئے 500 آدمیوں نے اسے دیکھا، جاتے ہوئے 500 آدمیوں نے دیکھا، 1000 آدمیوں کو وہ گناہ گار کر کے واپس آئی ہے. تو یہ سارے 1000 آدمیوں کا گناہ اس کے کھاتے میں آ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں. حالانکہ یہ تو نمازی خاتون ہے، تو نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، اور یہ سارے راستے کاؤنٹر پر سبحان اللہ پڑھتی رہی، موٹر سائیکل پر بیٹھی ہوئی، مگر برقع اس کا ایسا، سینڈل اس کے ایسے، پرس اس کے ایسے، جو سب نظر کو کھینچنے والے. تو یہ سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ ذکر کیا تو اس کو اپنا ثواب ملا، مگر 500 اور 500 1000 آدمیوں کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جمع ہو گیا، جو اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں اتنے لوگوں کو گناہ گار کر گئی، اتنے لوگوں کی نگاہوں کے گناہ کا مجرم بنا گئی ان کو. اور یہ گناہ کتنی خواتین کر رہی ہیں، ہم غور کر لیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے گھر کے اندر خواتین کی تربیت کرنا. تو یہ جو آگ لگی ہوئی ہے مہنگائی کی، وہ جب تک خواتین کو ہم نہیں سدھاریں گے بجھے گی نہیں، بڑھے گی. اور اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہر گھر میں گھر کے سب افراد کو بٹھا کر ان سے بات کی جائے، ان سے باتیں کی جائیں کہ بھئی بتاؤ یہ مہنگائی کیسے دور ہو، کیسے یہ اللہ کا عذاب ہم سے ٹلے. پھر عورت سے پوچھا جائے، بہن سے پوچھا جائے، بیٹی سے پوچھا جائے، ماں سے پوچھا جائے، سب گھر والے مل کر فکر مند ہوں اور پھر کہیں بھئی ہم یہ گناہ چھوڑیں، بلا ضرورت ہمیں گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے. خواتین کو یہ پابند کیا جائے، اور نکلنا ہے تو اتنے سادے لباس کے ساتھ نکلیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون جا رہی ہے، بوڑھی جا رہی ہے، جوان جا رہی ہے، کسی کی نگاہ نہ اٹھے. سادہ چپل، سادہ برقع، کہ کسی کی اس کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے، توجہ ہی نہ ہو. تو نکلنے اول تو حکم یہ ہے کہ گھروں میں قرار سے رہو. اس کی ساری دنیاوی ضرورت، دینی ضرورت، یہ سب مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں رہ کر اس کو پوری کریں، اس کو دینی تعلیم سے بھی آگاہی دیں، اور اس کی دنیاوی جتنے تقاضے ہیں، جتنی ضروریات ہیں، وہ گھر میں رہ کر اس کی پوری کریں. اور وہ گھر میں رہ کر کیا کرے کہ گھر میں رہ کر اپنی، دیکھو پہلے خواتین میں فتنے کیوں نہیں تھے کہ وہ گھر میں بیچاری سارا دن لگی رہتی تھیں، تو چکی بھی انہیں پیسنی ہے، آٹا بھی انہیں گوندنا ہے، جھاڑو بھی انہیں لگانی ہے، کپڑے بھی انہیں دھونے ہیں، بچوں کو بھی انہیں سنبھالنا ہے. تو وہ سارا دن انہی کاموں میں لگی رہتی ہیں. تو پھر انہیں دوسری ضرورتوں کی طرف نکلنے کی
بناؤ سنگھار کا انہیں وقت ہی نہیں ہے بیچاریوں کو. آج بھی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، تھل جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ سادی خواتین صبح سے شام تک فجر سے پہلے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور رات کو جا کے مغرب کے بعد کھانا کھا کے عشاء کی نماز کے بعد سو جاتی ہیں، اور سارا دن سادگی کے ساتھ اپنے کام میں ایسی جتی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہیں بناؤ سنگھار کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. اور آج ہم نے ہر چیز میں مشینیں دے دیں تو مشینوں کے بعد فرصت ہو گئی تو پھر وہ خرافات اور معصیتوں میں لگ گئی. اس لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم فکر مند ہو جائیں اپنی خواتین کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، کہ بھئی یہ ان کی عادت گھروں میں قرار سے رہنے کی ہو جائے، باہر نکلنا ان کو بوجھ لگے. آج ہر وقت سوچتے ہیں اس وقت یہاں اس کے گھر چلی جائیں، آج اس کے گھر چلی جائیں، آج یہ پروگرام بنا لیں، آج وہ پروگرام بنا لیں، بس باہر نکلنا. اور دوسرا ہوٹلنگ، کہ ہوٹلوں میں گھومنا پھرنا، کھانا پینا. وہ خواتین جو گھروں میں بڑھیا سے بڑھیا کھانے پکاتی تھی اب وہ ہوٹلوں میں جا کے کھانے لگ گئیں، اور کون اس مشقت میں پڑے، کون ان دھندوں میں پڑے. چلو باہر گھوم کے بھی آتے ہیں، آؤٹنگ بھی ہوگی اور کھانا بھی کھائیں گے. یعنی یہ عمومی فضا بننے لگی. یہ تو وہ معاشرہ تھا جو آج جو انگریز سارے پریشان ہیں ان چیزوں سے. ان کے معاشرے سے حیا ختم ہو گئی، مروت ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا، محبتیں ختم ہو گئیں. وہاں تو بس ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بیوی بھی اپنے کام میں، مرد بھی اپنے کام میں، کوئی ایک دوسرے کا معاون نہیں ہے. تو یہاں فرما دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار سے رہیں، اور نکلنا ہو تو زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلیں. پھر گھر میں رہ کے کیا کریں؟ گھر کے معمولات بتائے جا رہے ہیں. کس کو بتائے جا رہے ہیں؟ پاکیزہ ہستیوں کو بتائے جا رہے ہیں. اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نمازیں قائم کریں، نماز قائم کریں. اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کی نماز سنی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کبھی میں نے گھر والوں کی نماز سنی ہے؟ اور کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے اچھی طرح دیکھا ہے کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہی ہیں اور کتنی دیر میں نماز پڑھ رہی ہیں؟ ظہر کی نماز کتنی دیر میں پڑھی، عصر کی نماز کتنی دیر میں پڑھی، مغرب کی کتنی دیر میں پڑھی. برسوں سے ایک ہی روٹین ہے کہ 5 منٹ میں، 4 منٹ میں، 6 منٹ میں، 7 منٹ میں، 8 منٹ میں فارغ ہو گئی. تو وہ اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کریں. تو نماز میں ترقی تو نظر ہی نہیں آ رہی. کپڑوں میں کتنی ترقی ہو گئی. کل کیسے کپڑے پہنتی تھی اب کیسے کپڑے آ گئے، کل کیسے سینڈل پہنتی تھی اب کیسے آ گئے، کل کیسے پرس تھے آج کیسے پرس آ گئے، کل موبائل نہیں تھا اب موبائل آ گیا، پھر کون کون سے فنکشن والا موبائل آ گیا. ان دنیا کی ہر چیزوں میں ترقی ہوئی. پہلے ہاتھ کے سونٹے سے کپڑے دھوتے تھے، اب مشین آ گئی، پھر مشین آ گیا تو پھر سکھانے والی بھی مشین آ گئی، ساری چیزیں آ گئی. پہلے پانی جو ہے وہ ہینڈ پمپ سے نکالا جاتا تھا، اب مشینوں سے آ گیا. ان سب چیزوں میں ترقی. اور نماز وہی جو 10-20 سال پہلے 7 منٹ میں فجر ہو جاتی تھی، 5-10 منٹ میں ظہر ہو جاتی تھی، ابھی بھی 10 منٹ میں ہی ہو رہی ہے. جو نماز آگے قبر میں کام آئے گی، جو آگے حشر میں کام آئے گی، جو آگے ہمیں پل صراط پہ کام آئے گی، آخرت کی ہر منزل میں کام آئے گی، اس نماز میں کتنی دیر لگ رہی ہے، اس میں وقت کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اس کی طرف تو وقت بڑھ نہیں رہا. تو اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کریں. تو وہ تو اعلیٰ درجے کی نماز پڑھنے والی خواتین تھیں، ان کا تو وقت ہی انہی چیزوں میں لگتا تھا. اس کے باوجود ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اقمنا الصلاۃ. گویا امت کی خواتین کو خطاب ہے کہ گھروں میں رہ کر نمازوں کو اتنا لمبا کرو کہ فارغ وقت میں نماز ہی نماز ہو. ادھر وقت ملے ادھر مصلی پر خاتون آ جائے، ادھر وقت ملے ادھر مصلی پر آ جائے. یہ مطلب اس کا ذوق بن جائے، اس کی طبیعت بن جائے، اس کا میلان ہو جائے کہ مصلی سے اس کی دوستی ہو. عصر سے جو مصلی بچھے تو عشاء تک مصلی پر ہی ہو، ضروری کام سے اٹھے وہاں سے، ورنہ پھر دوڑ کر مصلی پر آئے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ. تو گویا کہ نماز کی ہر وقت اسے فکر ہو. آج کتنی خواتین ہیں جو فجر کا اہتمام ہی نہیں کرتی اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اڑ جائیں گی، اس کو ذمہ داری سمجھتی ہیں بیچاری.
فجر کے لیے اہتمام نہیں، فجر قضا بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، بچے کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے اسکول سے، اس کے لیے پھر اٹھنا، اس کو تیار کرنا، اس کو جبراً بھیجنا، اس کو جبراً ناشتہ کرانا، یہ سارے کام تو ہو رہے ہیں، اس کے لیے سب چیزیں آسان ہیں۔ اور اس کو نماز پڑھانا بچے کو، ارے بھائی بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں، بچوں کو کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، تو بھائی اسکول بھی تو نہیں جا رہے، وہاں کیوں آپ نے جبراً بھیجا اسے؟ تو نماز کا بھی ایسے عادی بناؤ بچے کو، اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا بس اپنی نماز پڑھ لو؟ بچہ گھر کا نمازی ہو، اس کی نماز کی عادت ہو، وہ ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھے تو وہ بھی ماں باپ والے انداز سے رکوع سجدے کرنے لگ جائے۔ اس کی یہ تربیت ہے کہ جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے بچہ، وہی بچہ کرتا ہے عمل۔ تو ماں مصلی پر بیٹھی ہے تو بچہ بھی مصلی پر بیٹھے گا۔ تو یہ ایک ماحول اور یہ فضا گھر میں مسلمانوں کو بنانی تھی، جو آج ہم نہیں بنا پائے، اور اس وجہ سے یہ حالات آ گئے، اور یہ حالات آ گئے تو ہم پریشان ہیں کہ کیا کریں، کیسے یہ دور ہوگا، اور پھر یہ حالات کے الزام ہم کسی اور پہ ڈال دیتے کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، دوسروں پر ہم الزام تراشیاں کریں گے، اپنا قصور دیکھیں گے ہی نہیں کہ میرا اس گرانی میں اور اس مہنگائی میں میرا کتنا حصہ ہے، میں نے اس مہنگائی میں کتنا حصہ لیا، اور میرے گھر سے کتنا حصہ اس مہنگائی میں پڑا ہے۔ وہ تو کل جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ میرا شیئر کتنا تھا، میرے گھر والوں کا کتنا شیئر تھا اس مہنگائی کی آگ بڑھانے میں، وہ سب پتہ چلے گا۔ تو فرمایا کہ اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ پھر فرمایا کہ وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی مال کے اعتبار سے ان کے دل میں مال کی محبت نہ ہو۔ تو ازواج مطہرات کا یہ حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا نفقہ وہ انہیں ایک ساتھ ادا فرما دیتے تھے کہ بھئی 1 سال تمہارے یہ کھجور ہیں، یہ جو ہے یہ تم کھاتی رہو 1 سال تک۔ 1 سال کا نفقہ اکٹھا مرحمت فرما دیا جاتا تھا، اور ان کو حکم تھا زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ کیا کرتی تھیں؟ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دی، فقراء کو، غرباء کو، سارا تقسیم ہو جاتا تھا۔ اور پھر 2 3 چاند ایسے ہوتے تھے کہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کہیں سے کھجوریں آ گئیں تو کھجور کھا لی، پانی پی لیا، ہو گیا ان کا کھانا۔ یہ ان کا زمانے کا، ان خواتین کا، ان پاکیزہ ہستیوں کا یہ معمول تھا۔ یعنی آتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ تو مال کا 40واں حصہ تھا۔ ان لوگوں نے مال کی زکوٰۃ اس لیے کی فرضیت کی ایک حکمت یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اس سے مال کی محبت نکلتی ہے دل سے۔ تو ان خواتین کے دل سے مال کی محبت اتنی نکلی کہ وہ 40واں حصہ کیا، وہ تو 100% دے دیتی تھی، ادھر آتا تھا ادھر دے دیتی تھی۔ صدیقہ کائنات کو ایک ٹوکری بہت بڑی دراہم اور اشرفیوں کی آئی، تو اسی وقت بیٹھ گئے، باندی کو کہا اس کے گھر دے کر آؤ، اس کے گھر دے کر آؤ، اور پھر سارا تقسیم ہو گیا۔ تو باندی نے کہا کہ آپ کا روزہ تھا، کوئی 2 اشرفیہ روک لیتی تو ہم گوشت منگا لیتے۔ ہمیں اب یاد دلاتی ہے، پہلے یاد دلا دیتی۔ یعنی ایسی مال کی محبت دل سے نکل گئی کہ مال رکھنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ آتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ آج ہماری خواتین کو پتہ ہی نہیں کہ میری کتنی زکوٰۃ ادا ہوئی۔ ہم سب مطمئن ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بھائی ہم تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خواتین کی بھی ادا کر دیتے ہیں، اپنی بھی ادا کر دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے فرض زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ بھائی جس پر فرض ہے اس کو پتہ بھی نہیں کہ میری زکوٰۃ بنی کتنی۔ یعنی خاتون خانہ کو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو یہی پتہ نہیں کہ میرے پاس زیور کتنی مالیت کا ہے، اور اس پر زکوٰۃ کتنی بنی ہے، اور کس کو دی گئی ہے، کہاں دی گئی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور ہم مطمئن ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ہے۔ ہم بھائی اللہ کا شکر ہے سالانہ حساب کر لیتے ہیں، اور گھر والوں میں بھائی وہ اس سے پوچھ لیا بھائی تمہیں کتنا تولہ سونا ہے، وہ کہتی ہے 5 تولہ ہے، وہ کہتی ہے 2 تولہ ہے، وہ کہتے ہیں 4 تولہ ہے۔ بہو بیٹیوں سے پوچھ لیا، نہ تلوانے کی ضرورت، نہ اس کو بتانے کی ضرورت۔ اچھا بھائی بازار سے ریٹ ٹچ کیے، اپنا حساب بنایا اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، اور بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے نماز عورت پہ فرض ہے تو نماز بھی عورت ادا کرتی ہے،
تو زکوٰۃ عورت پر فرض ہے تو ٹھیک ہے، شوہر ادا کر سکتا ہے، والد بیٹی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اس کی اجازت سے، مگر کم از کم اس کو اتنا تو پتہ ہو کہ میرے پاس جو زیور ہے اس کی مالیت مثلاً 3 لاکھ روپے بنی ہے اور اس کی زکوٰۃ 7,500 روپے بنی ہے، اور یہ ابا کو وکیل بناتی ہے کہ ابا جی یہ 7,500 روپے زکوٰۃ یہ میری ہے، یہ آپ جہاں مناسب سمجھے دے دیں۔ یہ ماحول ہونا چاہیے تاکہ خواتین کو پتہ چلے کہ میری زکوٰۃ کتنی بنی ہے۔ بلکہ اسکول پڑھا دیا، کالج پڑھا دیا تو کم از کم اس کو حساب کتاب تو آتا ہے۔ اس کو کہو کہ بیٹی تمہاری 3 لاکھ کا زیور بن رہا ہے، اب بناؤ 40واں حصہ، 2.5% نکالو اس میں سے کتنی بنتی ہے۔ اب وہ نکال کر بتائے گی، صحیح بتائے غلط بتائے، پھر وہ صحیح بتائے تو اسے شاباش تو ہاں بھئی تمہاری زکوٰۃ اتنی بنی ہے، اب لاؤ جو تمہاری پونجی جمع ہے اس میں سے ہمیں دو، نہیں ہے جتنے تمہارے پاس ہیں اتنے ہمیں دو، بقایا ہم ملا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا کہ اس کو احساس ہوگا کہ ہاں میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ پھر اس نے اپنی جمع پونجی دی تو اب کہو بھئی اب ہم تمہیں اپنی طرف سے گفٹ دیتے ہیں تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو، ہم تمہاری زکوٰۃ ادا، تو زکوٰۃ تو تم اپنی خود ادا کرو، ہم تمہیں یہ انعام دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا حکم زندہ کر رہی ہو، اللہ کا حکم پورا کر رہی ہو۔ تو اس طرح بچیوں میں اور خواتین میں ذوق شوق پیدا ہوگا، اور پھر اس کا جو ایک حکمت ہے کہ مال کی محبت نکلے گی۔ آج تو دھڑا دھڑ مال کی محبت اتنی ہے کہ اس نے جو ہے ایسی گاڑی اپنے بچے کو دلائی ہے تو میرے بچے کو بھی یہی گاڑی چاہیے، اس سے بڑھیا چاہیے، اس سے اچھی نسل کی چاہیے، اور اس کے بچے کو ایسے چوڑیاں ملی ہیں تو پھر میری بچی کے لیے بھی اس سے بڑھیا چوڑیاں بنواؤ، نہیں تو پھر وہ لڑائیاں اور جھگڑے اور کیا سے کیا۔ وہ کیوں؟ یہ حب مال ہے۔ حب مال اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرعی طریقے گھر خواتین کو پتہ نہیں۔ تو قرآن تو ازواج مطہرات سے تاکیداً یہ کہتا ہے براہ راست کہ آتین الزکوٰۃ، گھر میں رہیں اور گھر میں رہ کر نمازیں پڑھتی رہیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ دل کا اتنا تزکیہ ہو جائے کہ مال کی محبت اس سے نکل جائے، اور پھر ہر وقت ان کو یہ فکر ہو کہ مال آئے تو جلد سے جلد اللہ کے راستے میں لگا دیں، ضرورت سے زائد ہمارے پاس رہے ہی نہیں۔ تو آتین الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اس کے بعد بھی چھٹی نہیں ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں شب و روز گزارتی رہیں، گھر میں رہ کر ہر وقت یہ سوچتی رہیں کہ اب میں کون سا عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو جائیں، کون سا عمل کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیسے معاشرت پر عمل کروں جیسی میری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو، میری قول سے، میری گفتار سے، کردار سے، رفتار سے، چال ڈھال سے کسی کو اذیت نہ ہو، میری ذات سے دوسروں کو راحت پہنچے، سہولت پہنچے، آسانی پہنچے، ہر ایک مجھ سے راضی ہو، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، ہر وقت یہ سوچتی رہے۔ اور آج الٹ ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، ہم دوسرے کی خامیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خامیاں ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے خواتین پر محنت ہی نہیں کی، ان کو بٹھا کر ان کو دین کے تذکرے ہی نہیں کیے، صحابہ کی زندگی ان کے سامنے بیان نہیں کی، صحابیات کی زندگی بیان نہیں کی۔ حیات الصحابہ دیکھیے، حیات الصحابہ کی 2 جلد اٹھائیے، اس میں آخری باب ہے صحابہ کرام کی معاشرت۔ اب دیکھیے ان کی معاشرت کیسی تھی، کس طرح کا رہن سہن تھا، کس طرح کا لباس پوشاک تھا، کس طرح وہ لباس پہنتی تھیں، وہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں، صحابہ کے قصے موجود ہیں، وہ سنانے ہیں، گھر والوں کو یاد کرانے ہیں، یہ سب ذمہ داریاں تھیں مردوں کی۔ اب مردوں کو تو وقت ہی نہیں ہے، تو یہ تو خطاب براہ راست ازواج مطہرات کو ہے، مگر ان کے واسطے سے امت کی ہر خاتون سے ہے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو اس کے اندر معاشرت بھی آ گئی، معاملات بھی آ گئے، لین دین بھی آ گیا، کسی کو کچھ دینا ہے، لینا ہے۔ اب کسی کے گھر سے برتن آ گئے تو بس اسی برتن میں کھانا شروع کر دیا۔ بھائی وہ تو انہوں نے آپ کو بھیجے ہیں، حق تو یہ تھا کہ وہ برتن فوراً واپس کیے جاتے۔ یہ معاملات ہے، یہ اطیعن اللہ و رسولہ ہے، مگر یہ حال ہے کہ اس کی پلیٹ آئی تو اسی کی پلیٹ میں کھانا شروع کر دیا، اسی کی پلیٹ میں دوسرے کو بھجوا دیا، وہ کل بھجوا دیں گے، پرسوں بھجوا دیں گے، 1-2 ہفتے تک اس کا ٹفن آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور آپ کے استعمال میں آ رہا ہے،
خاتون خانہ کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ بھئی یہ چیزیں تو صحیح نہیں. انہوں نے تو آپ کو جو کھانا جس برتن میں بھیجا ہے وہ برتن اس کو فوراً واپس کرو دھو کر. اگر دھو کر فوراً واپس کرنے کی موقع نہیں ہے یا وہ دے کر چلے گئے ہیں تو اسے رکھ دو, دھو کر محفوظ کر کے اسے استعمال کرنے کی اجازت تھوڑی دی ہے اس نے کہ آپ اس میں استعمال کرو. یہ استعمال کرنا تو ایک قسم کی چوری ہے, ایک قسم کی خیانت ہے, مگر یہ خواتین کو علم ہی نہیں. تو اب اطیعن اللہ و رسولہ میں یہ سارا دین آ گیا کہ گھر میں رہتے ہوئے سارے دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. کتنی ہماری خواتین ہیں جو اس پر عمل کرتی ہیں. اب برتن دھوئیں گی, یہ مردوں کی ذمہ داری تھی کہ خواتین کو سکھاتے کہ تم برتن دھو رہی ہو تو اس میں جو چاول کے ذرے ہیں یہ نالی میں نہ جائیں, یہ اللہ کا رزق ہے, اسے الگ سے جمع کرو اور پھر یہ کبوتر پہ ڈال دو, پرندوں کے لیے ڈال دو. اور یہ جو سالن کے ذرے ہیں یہ الگ سے ہوں, یہ ایسی جگہ ڈالے جائیں کہ جہاں کچھ چینٹیاں وغیرہ اس کو استعمال کر لیں, یہ نالی کی نظر نہ ہو. مگر ہماری خواتین کو کسی نے سکھایا نہیں, جو برتن آئے وہ دم نالی کی نظر, سارے رزق کے ذرے ہو گئے. تیل بھی نالی میں, مسالے بھی نالی میں, ہر چیز نالی میں. اب جب یہ اس طرح اللہ کے رزق کی ناقدری ہوگی تو برکت آئے گی کہاں سے؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر گرانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, گھر میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگنا ہے. تو کتنی اطاعت میں لگ رہی ہیں ہماری خواتین, ہم خود سوچ لیں. ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ نماز پڑھ رہی ہیں, بھئی ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھ لیتی ہیں. کتنا قرآن پڑھ رہی ہیں, کتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں, کتنا نمازوں میں خشوع خضوع بڑھ رہا ہے, دھیان بڑھ رہا ہے. دھیان والی نمازیں کتنی ہو رہی ہیں. نماز کا ترجمہ خواتین کو یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہر جملے اور ہر کلمے کا معنی یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ اب آپ دیندار خواتین کو جا کر پوچھ لیجئے, جس معاشرے میں جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں ان کی خواتین کو اول تو نمازوں میں غلطیاں ہوں گی, اور اگر نماز صحیح ہے تو ترجمہ بھی نہیں آتا. یعنی برسوں بیت گئے اور ترجمہ نماز بھی نہیں آتا. اتنا ضروری ہے نماز کا ترجمہ خواتین کو سکھانا. تو اقیمنا الصلاۃ, اس میں یہ ساری باتیں آ گئیں کہ نماز لمبی بھی ہو, دھیان والی بھی ہو, ترجمے کے دھیان کے ساتھ ہو, استحضار کے ساتھ ہو. اور آتین الزکاۃ میں یہ آ گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی محبت دل سے نکلی بھی ہو, خوب اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کے جذبے ہوں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اس میں یہ آ گیا کہ پورے دین پر عمل کرنا ہے. ہر دین کا جو مسئلہ ہماری طرف متوجہ ہے اسے پورا کرنا ہے, جو حکم ہماری طرف متوجہ ہے اسے پورا کرنا ہے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آگے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, پکی بات ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگیوں کو دور کر دیں. اے نبی کے گھر والوں, نبی کے گھر والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے گندگیوں کو دور کر دیں, نجاستوں کو دور کر دیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں, پاکیزہ بنا دیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور یہ اب آخری حکم آ رہا ہے کہ کیا کریں کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, وَاذْكُرْنَ, اسے یاد کریں, اسے یاد کریں. والحکمہ, اور جو سنت کی باتیں نبی بتاتے ہیں اسے یاد کریں. معلوم ہوا کہ گھروں میں قرآن کی آیتیں اور سنت کی تعلیم یہ چلتی رہے, مسلسل یہ معمول ہونا چاہیے. وَاذْكُرْنَ, یاد کریں. تو امہات المومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ یاد کریں, تو ہماری خواتین کو کتنا یاد کرنا ہے؟ اب ہم پوچھیں اپنی خواتین سے کہ بھئی انہیں سورہ واقعہ یاد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, سورہ ملک یاد ہو گئی نہیں ہو گئی, سورہ یاسین یاد ہے نہیں ہے, سورہ الف لام میم سجدہ یاد ہے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم خواتین سے پوچھیں, انہیں ایک ایک آیت یاد کرائیں اور یاد کر کے سنیں. پوچھیں کیا کتنی آیتیں یاد ہو گئیں, اور آج تم نے سورہ واقعہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, تم نے سورہ ملک پڑھی کہ نہیں پڑھی, سورہ سجدہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ ذمہ داریاں ہیں مردوں کی. تو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یاد کریں جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں.
معلوم ہوا کہ گھروں میں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہونا چاہیے. تو مرد حضرات وقت فارغ کر کے گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنائیں، سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں، بچہ دین سیکھے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جب آدمی عمل پر آتا ہے، سیکھنے سکھانے پر آتا ہے، دین کے تذکرے ہوتے ہیں، دین کی باتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، تو پھر بچوں کے لاشعور میں مسائل بیٹھتے ہیں. بس آخری قصہ سنا کر مضمون پورا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ ریل میں جا رہے تھے، تو انڈیا کے زمانے کی بات ہے. وہ فرمانے لگے کہ کھیتوں میں انجن خراب ہو گیا، ریل رک گئی، اور اعلان ہو گیا کہ بھئی ریل 2-4 گھنٹے یہیں رکی رہے گی. تو لوگ اتر گئے اور کھیتوں میں گھومنے لگے. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں بھی ایک کھیت میں چلا گیا تو دیکھا کہ 2 بچے وہ تختی پر لکھ رہے ہیں قلم اور دوات سے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے. تو مجھے بہت اچھے لگے، تو میں دور کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا. وہ باتیں بھی کر رہے تھے اور لکھ بھی رہے تھے. اچانک ایک بچے کی دوات وہ ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا ارے میری تو دوات ختم ہو گئی، اب تو میں گھر جاؤں گا، وہاں سے دوات لاؤں گا، بقایا کام میں بعد میں کروں گا. تو دوسرے بچے نے کہا کہ تم فکر کیوں کرتے ہو، میری دوات موجود ہے، میری دوات میں سے تم لکھ لو. تو اس بچے نے کہا نہیں بھائی، میں جو ہے تمہاری دوات استعمال نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میرے ابا جی بتاتے ہیں کہ نابالغ جو ہے وہ ہدیہ دینے کا اہل نہیں ہے. وہ بزرگ چونک گئے کہ بھائی اتنا سا بچہ ایسا باریک اور گہرا مسئلہ بتا رہا ہے کہ نابالغ بچہ وہ ہدیہ دینے کا اہل نہیں ہے. تو میرے کان کھڑے ہو گئے. تو وہ بچہ اصرار کرنے لگا کہ کوئی حرج نہیں، کر لو، کیا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی تم نابالغ ہو، تمہارا ہدیہ میں قبول نہیں کر سکتا، میرے ابا منع کرتے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے پھر مجھے بچے سے انسیت ہو گئی. میں بچے کے قریب گیا، میں نے کہا بیٹا تمہارے ابا جی کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ تو کہا نہیں میرے ابا جی تو کسان ہیں، وہ تو کھیتی باڑی کرتے ہیں. میرا تعجب اور بڑھ گیا کہ یا اللہ، یہ کسان اور کھیتی باڑی کرنے والے کا بیٹا اور اتنا باریک اور گہرا مسئلہ بتا رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ تمہارے ابا جی کا تعلق کن سے ہے؟ کہا وہ رمضان میں تھانہ بھون جاتے ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے یہاں، وہاں سے یہ مسائل سن کر آتے ہیں اور ہمارے گھر میں آ کے ہمیں سناتے ہیں. تو ہم نے یہ یاد کر لیا. تو اب حکیم الامت کی مجلس کا فیض وہ پہنچا ہوا ایک دیہات میں. اور وہ کیوں پہنچا؟ کہ وہ گھروں میں دین کے مسائل کا رواج. تو جب دین کے مسائل کا رواج ہوگا تو بچہ اس پر عمل پیرا ہوگا. آج دین کے مسائل کا ماحول نہیں ہے تو بچہ جو ہے وہ اپنی اسکول جاتا ہے، دوسرے بچوں کی پینسل چرا کے لے آتا ہے، شارپنر چرا کے لے آتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں یہ کیوں لیا ہے؟ میرے دوست نے دیا. اچھا. اب یہ بھی ان کو پتہ نہیں کہ چرا کے لایا ہے کہ بچے نے دیا ہے کہ کیا دیا ہے، بس لے آئے تو لے آئے. یعنی ہمارے ہاں یہ حال ہے اور وہاں وہ حال تھا. تو جب دین کے مسائل کے تذکرے ہوں گے تو پھر بچوں میں دینی جذبے آئیں گے. تو یہ حاصل ہوگا اس حکم پر عمل کرنے سے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یاد کریں جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ بڑے باریک بین اور بڑی خبر رکھنے والے ہیں. کون کیا کر رہا ہے سب ان کے علم میں، سب ان کو خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اس لیے بھائی ہم سب کو ہر وقت آخرت کی فکر کرنی ہے. جب آدمی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا اور آخرت کو سامنے رکھ کر سوچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھولیں گے اور آخرت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم استر بسترك الجميل. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.